الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو پکڑے ہوئے تھا کہ چرواہے کی نظر پڑی کہ بھیڑیے نے اس کی بکری پر حملہ کر دیا، تو چرواہے نے آگے بڑھ کر بھیڑیے پر حملہ کیا اور اپنی بکری کو اس سے چھڑوا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ بھیڑیا اس چرواہے سے کچھ دور ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے چرواہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا تھا مگر تو نے اس رزق کو مجھ سے چھین لیا۔ جب خالص عربی لہجے میں اس بھیڑیے نے اس چرواہے کے ساتھ یہ گفتگو کی تو اس چرواہے نے کہا کہ خدا کی قسم، اس سے زیادہ تعجب خیز واقعہ میری زندگی میں آج تک میں نے نہیں دیکھا، ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی بات میں نے کبھی نہیں سنی کہ کوئی بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، کہ اس سے زیادہ کہیں عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں پر بکریاں چرا رہا ہے اور تو اس نبی کو چھوڑے بیٹھا ہے اور ان سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے کہ روئے زمین پر جن سے بہترین کوئی ہستی آج تک آئی نہیں، کوئی بزرگ آج تک آیا نہیں اور بلند مرتبہ نبی کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمام اہل جنت اس نبی کے ساتھیوں کی شان جہاد کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش کہ تو بھی اس نبی رحمت علیہ السلام کی ذات والا صفات کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے لشکر کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ چرواہا جو پہلے ہی انتہائی متعجب تھا، جب یہ سحر انگیز گفتگو بھیڑیے کے منہ سے سنی تو بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس نبی کی خدمت میں چلا جاؤں تو پھر میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو ناظرین مکرم، وہ بھیڑیا جواب دیتا ہے کہ قسم بخدا، جب تک تو آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس سے ہو کر آ نہیں جاتا، تیری بکریوں کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس چرواہے نے اپنے پورے کے پورے ریوڑ کو اس بھیڑیے کے سپرد کر دیا، اور جب وہ گھاٹی کو عبور کر کے اگلی طرف گیا تو واقعی بھیڑیے کے کہنے کے مطابق نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو جہاد میں مصروف پایا۔ تو چرواہے نے بھیڑیے کے کلام کو آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، بتایا، تذکرہ کیا کہ اس طرح سے بھیڑیے نے مجھ سے کلام کیا اور آپ کے متعلق گفتگو کی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس چرواہے کو کہا کہ جاؤ، جب تم لوٹ کر جاؤ گے تو تم اپنی بکریوں کو زندہ و سلامت پاؤ گے۔ اور جب چرواہا آقا علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے آپ کا صحابی بن کے جب واپس لوٹا
تو عجیب منظر تھا کہ اس کی بکریاں بخیر و خوبی عافیت کے ساتھ چل رہی تھیں اور وہ بھیڑیا ان کی حفاظت کر رہا تھا، اور اس نے کسی بکری کو کوئی گزند، کوئی خراش تک نہ پہنچائی تھی۔ وہ چرواہا یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوئی، تو اس نے خوش ہو کر پھر اپنے ہاتھوں سے ایک بکری ذبح کی اور اس کو بھیڑیے کے کھانے کے لیے اس کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بھیڑیا جو خوراک اللہ نے اس بکری کی صورت میں اس کے لیے لکھی تھی اس کو کھا کے چل دیا۔ ناظرین مکرم، خوشبختی ہے ہماری کہ ہم اس رسول علیہ السلام کے امتی ہیں کہ جن کے دین کی تبلیغ انسان تو انسان، جانور بھی کرتے ہیں، جن کی محبت نہ صرف انسانوں کے لیے لازم و ملزوم ہے بلکہ روئے زمین پر، آسمان و زمینوں میں کوئی ذی روح جاندار یا غیر جاندار ایسا نہیں کہ جو ان کے ساتھ محبت، ان کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرتا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی طرح دین متین کی تبلیغ کا ذمہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے اس بھیڑیے نے اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے اس کے محبوب علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔